جس پہ عروج ہوتا ہے اس کے دروازے پہ رونق ہوتی ہے، اس کے دروازے پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے لیے لوگ بچتے ہیں اور اس کے حکم پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور جس پہ زوال ہوتا ہے اس کو بازار میں جاتے بھی کوئی نہیں پہچانتا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے عروج کو اکٹھا کر کے اپنے حبیب کو عروج عطا فرمایا۔ ایک رات میں مسجد حرام سے اٹھایا، بیت المقدس میں پہنچایا، بیت المقدس سے یہ سواری اٹھی۔ دنیا کی ساری سواریاں مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی سمت میں چلتی ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ سواری دی جو نیچے زمین سے لے کے سیدھی آسمان کی طرف گئی۔ یہ وہ واحد سواری ہے جس نے آسمانوں کا سفر کیا، اور پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کھڑے ہیں اور سارے آسمان کے فرشتے حضور کے استقبال میں کھڑے ہیں، اور دوسرے آسمان پر سواری پہنچی تو عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پہ یحییٰ علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان، چھٹے پہ موسیٰ، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور حضور کے استقبال میں ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، ہمارے نبی کی سواری اوپر چلی گئی، اور اوپر جا کر جنتوں کا سفر، پھر جنتوں کے اوپر اللہ کا عرش، عرش سے اوپر اللہ کی کرسی، اللہ کی کرسی کے سامنے پیارے نبی کی سواری نے لینڈنگ کیا سبحان اللہ، اور اللہ کے دربار میں پہنچے۔ اس کو کہتے ہیں عروج، اوپر چڑھنا، اوپر چڑھنا۔ یہ وہ ہستی ہیں وہاں تک پہنچے، سدرۃ المنتہا نیچے رہ گئے، اور ملکوت فرشتوں کا جہان نیچے، انسانوں کا جہان نیچے، پیارے نبی کی سواری اوپر چلی گئی، اور عرشوں پر بیٹھ کر اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کے سامنے کلیم اللہ بنے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، عیسیٰ کو روح بنایا، اے اللہ تو نے مجھے کیا بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی جی میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اور آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا، اور تمہارے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ قرآن پڑھو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، براءۃ من اللہ ورسول، اذان من اللہ ورسول، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کا رسول۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرشوں پہ بلا کے کیا مقام دیا؟ فرمایا، میرے نبی جی میں نے اپنی عزت و عظمت، میں رب ہوں کائنات کا، مالک ہوں ساری زمین کا، مالک ہوں آسمانوں کا، بحر و بر کا، فضا و خلا کا، مشرق و مغرب کا، پورب و پچھم کا، سرا و سریا کا مالک ہوں، اور میں نے اپنی عظمت کو اپنے 99 ناموں میں چھپایا ہے۔ میں کیا ہوں؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصدر الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المقصی المبدی المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر الطواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی جی میں اتنا بڑا رب ہوں، یہ میرے نام ہیں، یہ میری عزتیں ہیں، یہ میری عظمتیں ہیں، یہ میری ہیبت ہے، یہ میری کبریائی ہے، یہ میری جبروت ہے، یہ میری ذات ہے، اور میرے نبی جی میں نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، 99 نام میری عظمت کے ہیں اور 99 نام تیری رحمت کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا تو کیا ہے؟
سارے نبیوں کو اللہ نے ایک نام دیا. ایک نبی ہیں جن کو اللہ نے دو نام دیے. حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا ایک نام ہے یعقوب اور دوسرا نام ہے اسرائیل. قرآن کے اندر آتا ہے نا یا بنی اسرائیل. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اسراء میں نہ بندہ، ایل میں نہ اللہ، عبداللہ. عبرانی زبان میں اسرائیل. باقی سارے نبیوں کا ایک نام. اور جب حضور کی باری آئی فرمایا میرے نبی جی کتنا عروج ہے، تمہارا ذکر کتنا بلند ہے. تو محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، قاسم ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، شاہد ہے، حاشر ہے، رشید ہے، تو مشہود ہے، تو بشیر ہے، تو نذیر ہے، تو داعی ہے، شافی ہے، ہادی ہے، مہدی ہے، منجی ہے، نائی ہے. کبھی رسول کہا، نبی کہا، امی کہا، تہامی کہا، ہاشمی کہا، ابتحی کہا، عزیز کہا، حریصاً علیکم کہا، رؤوف الرحیم کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مجتبیٰ کہا، کبھی تاسین کہا، کبھی مرتضیٰ کہا، کبھی حامیم کہا، کبھی مصطفیٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی اولا کہا، ولی کہا، مدثر کہا، متین کہا، مصدق کہا، کبھی طیب، ناصر، منصور، مصباح، عامر، حجازی، نظاری، قریشی کہا، نبی توبہ کہا، حافظ کہا، کامل کہا، رقیب کہا، امین کہا، مصدق کہا، طیب کہا، عادل کہا، رشید کہا، رسول الرحمہ کہا، رسول الراحہ کہا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بشیرا و نذیرا. جس نبی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنے بڑے نام دیے، اتنی بڑی رحمت دی، اس نبی کو کائنات کا امام بنایا اور ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا. اگر عزتیں چاہتے ہو، عظمتیں چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، رفعتیں چاہتے ہو، دنیا آخرت میں بڑا نام چاہتے ہو، جو بھی چاہتے ہو، چاہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میرے پیارے نبی کے غلام بن جاؤ، اس راستے پہ آ جاؤ. تو میرے بھائیوں، یہ جتنی بات میں نے کی ہے اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے ہمارے لیے کامیابیوں کے راستے مقرر ہو چکے ہیں. ان راستوں سے ہٹ کر کامیابیوں کا دھوکہ تو مل سکتا ہے، ناکامی تو مل سکتی ہے، کامیابی نہیں مل سکتی. یہ نظام طے ہو چکا ہے، یہ اصول طے ہو چکے ہیں. یہ کس نے ہے؟ زمین آسمان کے رب نے کیے ہیں، مشرق و مغرب کے رب نے کیے ہیں. ساری کائنات کی لگام جس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ نے یہ راستے طے کر دیے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کامیابی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو. کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی. تو میرے دوستو، ایک میری یہ بات ہے، یہ پیغام ہے، دل کے اندر اس بات کو جگہ دینا ہے کہ جس دن میں نے حضور کے راستے کو چھوڑ دیا، پیارے نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کی تجارت، اپنی مرضی کی سیاست، اپنی مرضی کے معاملات، اپنی مرضی کا زمیندارہ، اپنی مرضی کا نظام چلانا شروع کر دیا، اس دن میرا قدم پھسلا نہیں بلکہ میں بہت بڑے گہرے کھڈے میں جا گرا. کامیابی نہیں ملے گی. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے پیچھے چلنا، حضور کے راستے کو شرط قرار دیا. ایک ہی راستہ ہے، راستہ نہیں ہے، شاہراہ ہے، شاہراہ، پیارے نبی کی شاہراہ ہے جو حضور لے کر آئے. میرے دوستو، ربیع الاول کے حوالے سے میں بات کرتا، میرے پاس وقت تھوڑا ہے. حضور کی تعریف، پیارے نبی کی عزت و عظمت کو بیان کرنا، یہ تو زندگیاں لگ گئیں لیکن تعریف ختم نہ ہو سکی. لیکن علامہ اقبال نے جو شعر کہا ہے، علامہ اقبال نے جو لکھا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بات ہی حد کر دی علامہ اقبال نے. اگر تو محمد کا وفادار ہے تو یہ جائیداد اور پراپرٹی، یہ سیاست اور ریاست، یہ مال کی ریل پیل، یہ دنیا کے سیر سپاٹے، یہ کچھ اہمیت نہیں رکھتے. اگر تو حضور کا غلام ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کائنات تیری ہے. میرے دوستو، ایک تو بات یہ ذہن میں بنا لو کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے. ہم مسلمان ہیں، آزاد نہیں ہیں، ہمیں کسی کے پیچھے چلنا ہے اور چلنے کے لیے ہمیں کوئی نہیں چاہیے کہ جس کے پیچھے چلیں. سب سے بڑے عروج والی ہستی، سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے چلنا ہے. تو میرے دوستو، آج لوگ، کاروباری لوگ آئے دن مشورے کرتے ہیں، بھئی
اچھا کاروبار بتاؤ، منافع والا کاروبار بتاؤ، لیکن کرتے کیا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ جتنے کاروبار سود پہ آتے ہیں، یہ میری بات غور سے سننا، جتنی بڑی کمپنی ہو، جتنا بڑا نام ہو، ذہنی طور پہ جتنا بڑا کام ہو، جس دن سود پہ آئے گی وہ کمپنی نہیں رہے گی، وہ صحرا بن جائے گا، ریگستان بن جائے گا، کھنڈرات بن جائے گا، اور نام والوں کے نام ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا نظام ہے سود پہ چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور سود پہ کاروبار کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن تلاش کرنا ہو تو سود خور کو دیکھ لو، چاہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، اس کا بزنس اور کاروبار سود پہ ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ نہ اس سے کسی کو نفع مل سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی نفع کی شکل ہے۔ ایک تو اپنے کاروبار کو سود سے پاک کرنا ہے۔ بالکل جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں جس شعبے کے ہیں، اور اگر زمیندار ہیں تو بھی دیکھیں بھئی سود سے بچنا ہے۔ کاروبار کی موت ہے سود، بندے کے لیے ذلت کی دلدل ہے سود۔ ایک تو سارے نیت کر لو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں توڑنا، سود پہ نہیں آنا۔ اور اگلی بات یہ ہے بھئی مالدار بندے کی عبادت کیا ہے؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اکثریت لوگ، مالدار بندے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ مالدار بندہ رات کو تہجد پڑھے، دن کو تسبیح نکالے، اور اس کی فیملی کے غریب مر رہے ہوں اور کسی کو علاج کے لیے پیسہ نہ ہو، ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہ ہو۔ مالدار ہونے کے بعد اگر تم درخت نہیں بن سکے، سایہ دار، پھل دار، تو سمجھ لو کہ تمہارے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھو صحابہ پر ایک زمانہ وہ تھا، آپ سارے درود شریف پڑھ لیں ایک بار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ مدینے میں ایک زمانہ وہ تھا جب بھوک تھی، اللہ نے بھوک کو ختم کیا۔ ایک زمانہ وہ آیا جب روم فتح ہوا، اٹلی جو ہے نا، اٹلی اس کا دارالخلافہ روم ہے، روم پر مسلمانوں کی حکومت تھی، ایران پر مسلمانوں کی حکومت تھی، یہ ساری سلطنت تھی مسلمانوں کی۔ ایک وہ زمانہ آیا جب صحابہ مالدار تھے۔ اس کے بعد مدینے کی زندگی کیا تھی، اس بات کو تھوڑا غور سے سننا۔ میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اہل بیت کا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسن، سیدنا امام حسین، ان کے چچے کے بیٹے عبداللہ بن جعفر، یہ تین بندے حج پہ جا رہے ہیں۔ راستے میں پڑاؤ کیا، ان کے اونٹ گم ہو گئے۔ اب یہ راستے میں ان کا ساز و سامان گم ہو گیا، اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، نہ سفر کرنے کے لیے اونٹ ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے۔ ایک جھونپڑی میں گئے، جنگل کا سفر تھا، ایک جھونپڑی میں ایک بوڑھی مائی کو دیکھا، اس کے سامنے جا کر سوال کیا۔ کہتے ہیں ہم اہل بیت ہیں، قریشی ہیں، خاندانی لوگ ہیں، حج پہ جا رہے تھے، اونٹ گم ہو گئے، آپ ہماری مہمانی کرو۔ اس عورت نے کہا بڑی بات ہے، میرے گھر میں سیدات آئے ہیں۔ اس نے کہا میری ایک بکری ہے، ذبح کر لو، کھا لو۔ حضرت امام حسن نے بکری ذبح کی، کھال اتاری، گوشت بنایا، عبداللہ بن جعفر ساتھ تھے، کھانا پکایا، بوڑھی مائی نے کھایا، انہوں نے کھایا۔ یہ لوگ حج پہ چلے گئے، واپس آ گئے۔ زمانہ گزرا، جنگلوں میں قحط پڑ گئی، جنگلوں کے لوگ شہروں کی طرف جانے لگے۔ ایک دن ایسا آیا، حضرت امام حسن اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت جس کی بکری کھائی تھی وہ دروازے سے گزر رہی ہے۔ کس حال میں گزر رہی ہے؟ اس کے پاس ایک چادر ہے، چادر میں اونٹوں کی مینگنیاں ہیں، اور وہ اونٹوں کی مینگنیاں لے کے مدینے کے بازار کی طرف جا رہی ہے۔
حضرت امام حسن نے پہچان لیا اور فرمایا کہ اماں جان آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نہیں پہچانا، میں وہی نوجوان ہوں ہاشمی جس نے آپ کی بکری کھائی تھی، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا بیٹا بھوک اور افلاس نے جینا مشکل کر دیا، ہم نے جنگلوں کو چھوڑ کے شہروں پر رخ کیا، میں جنگل سے اونٹوں کی مینگنیاں چن کر لاتی ہوں، مدینے کے بازار میں بیچ کر گزر بسر کرتی ہوں۔ تو حضرت امام حسن نے کہا اماں جان مینگنیاں پھینک دے، نیچے پھینک دے اور میرے ساتھ آ، اور ساتھ جا کر غلاموں کو بلایا، 1000 بکریوں کا انتظام کیا اور 1000 درم کا انتظام کیا۔ حضرت امام حسین کو بلایا اور حضرت امام حسین نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 درم اس کو دیے۔ پھر عبداللہ بن جعفر کو بلایا جو ان کے چچے کے بیٹے تھے، جن کو قطب السخا کہا جاتا ہے، جن کے نام کے ساتھ سخاوت چلتی ہے، ان کو بلایا اور کہا بھائی جان وہ بوڑھی عورت آئی ہے جس کی ہم نے بکری کھائی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اس کو کیا دیا؟ تو حضرت امام حسن حسین نے فرمایا کہ ہم نے 2000 بکریاں 2000 درم دیے۔ تو اکیلے عبداللہ بن جعفر نے 2000 بکریاں 2000 درم۔ میری بات کو سننا، انتظامی امور بھی ہیں، توجہ میری طرف کرنا، میں تقریر نہیں کر رہا، میں چند بنیادیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مالدار کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بہت بڑے بینک بیلنس کے بعد بھی فقیرانہ نگاہیں جھکا کے چلتے ہوں، ہیبس اور ہیبس دنیا کی ہماری آنکھوں کی بھوک ختم نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ مال کا، کیا فائدہ بڑے نام کا؟ زندگی گزارنی ہے تو ان سے سیکھو کہ زندگی کیسی ہوتی ہے مالداروں کی۔ تو کتنی بکریاں؟ 4000 بکریاں، 4000 درم ایک عورت کو دے دیے اور ایک غلام بکریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دیا۔ اور جس دن وہ عورت مدینے سے نکلی 4000 بکریاں لے کر، 4000 درم لے کر، جس کی پاس پونجی 4 مینگنیاں تھی، لیکن اس کی بکری سیدات نے کھائی، ہاشمیوں نے کھائی، سرداروں نے کھائی، بدلہ 4000 بکریاں دے دیں۔ اور جب وہ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف نکلی، اس کا بوڑھا خامن جس نے تانا دیا تھا کہ ہمارے گھر جو بھی آتا ہے وہ سید بن کر آتا ہے، تو نے ڈاکوؤں کو بکری کھلا دی، اور ناراض ہوا۔ اور جب یہ بکریاں لے کر گئی تو اس بوڑھے نے پوچھا یہ کس کی بکریاں ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ ایک بکری ہے جو سیدات نے کھائی۔ سبحان اللہ، یہ وہ ایک بکری ہے جس کو سیدات نے کھایا تھا۔ 4000 بکریاں دوبارہ واپس لے کر آئی۔ میرے دوستو یہ ہے زندگی مالداروں کی۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری فیملیوں کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایسی عورتیں اور مرد موجود ہیں، ہمارے مالدار ہوتے ہوئے وہ عزتیں بیچ کے اپنا چولہا چلاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہمارے مال کا؟ کیا فائدہ ہماری بڑی گاڑی کا؟ کیا فائدہ ہمارے باڈی گارڈز کا؟ کیا فائدہ میرے بڑے نام کا؟ میرے بھائیوں یہ ہے بنیاد۔ اگر مالدار ہو تو روزہ نماز تمہاری عبادت نہیں ہے، فرائض کے درجے میں، تسبیح نکالنا تمہارا کام نہیں ہے، جیب سے مال نکالنا تمہارا کام ہے، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنا تمہارا کام نہیں ہے، راتوں کو اٹھ کے ضرورت مندوں کے گھر جانا تمہارا کام ہے۔ اگلا واقعہ سنو، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین کے وہ بیٹے ہیں جو میدان کربلا میں زندہ بچے، باقی قربان ہو گئے۔ امام زین العابدین نام کیا ہے؟ علی بن حسین، اور لقب کیا ہے؟ سجاد۔ سجدہ کتنا کرتے ہیں؟ روزانہ ایک دن میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، سجدے کے نشان نظر آتے ہیں۔ سجاد نام ہے، اور کام کیا ہے کہ جس دن مدینے میں حضرت امام زین العابدین کا جنازہ اٹھا، جس رات ان کو دفن کیا گیا، اور اس دن مدینے میں ایک گھر میں رونا نہیں تھا، 100 گھروں میں رونا تھا، 100 گھروں میں۔ اور وہ کیوں رو رہے تھے؟ پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا کون مر گیا؟ مر تو امام گیا جو زیر زمین چلا گیا، اس کی اولاد روئے، تم کیوں روتے ہو؟ تو غریب کہنے لگے ہم کیوں نہ روئیں، وہ مر گیا جو رات کے اندھیرے میں بوریاں بھر کے ہمارے گھروں میں پھینک جاتا۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا کے غریبوں کے ہاتھ پہنچاتے تھے۔ یہ تھے مالدار۔ تو میرے دوستو یہ بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ مال کو لگانا کہاں ہے؟ میں وہ عرض کر رہا ہوں، اپنی میرے دوستو مال کو انسانوں پہ لگانا سیکھو۔
انسانوں پہ، انسانوں کی ضرورتوں پہ. اگر ہمارا مال انسانوں کی ضرورتوں پہ لگ رہا ہے تو یقیناً ہمارا مال بچ رہا ہے، ہمارا مال سیو ہو رہا ہے، ہمارا مال نفع کے راستے پہ لگ رہا ہے. تو میرے دوستو اگلی بات، توجہ میری طرف کرو. کامیابی، اگر ایک بزنس مین کامیابی چاہتا ہے تو کن اصولوں پہ وہ تجارت کرے؟ آپ حضرات تاجر ہیں، انویسٹر ہیں، زمیندار ہیں، مالدار ہیں، تو کامیابی تو ہم سب چاہتے ہیں. سارے ساتھی درود شریف پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا ہوں، چند باتیں عرض کی ہیں اور ایک بات کر کے میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ مسلمان تاجر کیسا ہوتا ہے، مسلمان تاجر کی تجارت کے اصول کیا ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہے انڈونیشیا اسلامی دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے جس کے تقریباً 12,500 تو جزیرے ہیں. اب مشرق میں دیکھا جائے تو مشرق میں اسلام نظر نہیں آتا. ملیشیا ایک ملک ہے مسلمانوں کا اور اس کے ساتھ اور قریب قریب کوئی ملک مسلمانوں کا نہیں ہے. لیکن انڈونیشیا مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے. تو انڈونیشیا میں یہ اسلام کیسے گیا؟ یہ بات میرے تاجر بھائیوں کی نظر، میرے مالدار بھائیوں کی نظر. اب 3 صحابی رسول مدینے سے چلے انڈونیشیا پہنچے. انڈونیشیا کے اندر انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا. کاروبار کیا تھا؟ گھوڑوں کا. عربی لوگ تھے، گھوڑوں کی نسل سے واقف تھے. گھوڑوں کا شو روم بنایا، گھوڑوں کی خرید و فروخت کا کام کیا. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ کا خاص بندہ درباری وہ کسی مجبوری میں گھوڑا بیچنے آ گیا اور اس نے آ کر، یہ صحابی جو تھے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، حضور کے شاگرد ہیں، مدینے کے پڑھے ہوئے، حضور کے تربیت یافتہ. اب وہ درباری آ کر کہتا ہے جی میں نے گھوڑا بیچنا ہے. بھائی توجہ میری طرف کرو، میری گزارش ہے توجہ. اللہ سے کوئی بڑا نہیں، اللہ کے رسول سے کوئی بڑا نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کو دل میں لاؤ. یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات سے کوئی بڑا نہیں ہے. میری بات پہ توجہ دو. اب صحابہ وہاں پہنچے تو وہ گھوڑا بیچنے والا آ کر کہتا ہے جی میں نے گھوڑا بیچنا ہے لیکن مجھے جلدی ہے، میں مجبور ہوں، میرا گھوڑا لے لو. انہوں نے کہا جی، صحابی نے کہا تیرے گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی 300 کا میں بیچتا ہوں، 300 کا میں بیچتا ہوں. تو وہ صحابی رسول کہنے لگا کہ اگر تیرے گھوڑے کی قیمت 400 دے دی جائے تو تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی بڑی عنایت ہوگی، میں 300 کا بیچتا ہوں، تم 400 کا خریدتے ہو. تو صحابی رسول نے کہا اگر تیرے گھوڑے کی 500 قیمت لگا دی جائے. اس نے کہا جی سخاوت ہوگی. آخر میں صحابی رسول نے کہا یہ گھوڑا ہے 800 کا اور ہم اس کو خریدتے ہیں 800 میں. اب اس نے دیا، وہ واپس چلا گیا. کام واپس ہٹ کر وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا یہ بدھ مذہب تھے. جا کر کہنے لگا حضرت تیری بادشاہت اور سلطنت میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 300 کا گھوڑا دیا جائے 800 میں خریدتے ہیں. اس نے کہا جی ان کو دربار میں لاؤ. یہ 3 صحابی رسول انڈونیشیا کے دربار میں پیش کیے گئے. اب بادشاہ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا دیکھو حضرت ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس اللہ کے نبی آئے ہیں اور اللہ کے نبی نے ہمیں تجارت سکھائی ہے کہ کبھی کسی مجبور اور لاچار کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. تو گھوڑا 800 کا ہے، وہ مجبوری میں 300 کا دے رہا ہے، لہذا ہم اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہم 800 میں خریدیں گے. پیارے نبی نے کہا تھا دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا. یہ 2 بنیادیں ہیں، جھوٹ اور دھوکہ، یہ دونوں ایک گیم کے 2 نام ہیں. اب اس بات پر بادشاہ سمیت پورا انڈونیشیا اسلام میں داخل ہو گیا. یہ مسلمان تاجر تھے دنیا میں، وہ معزز تھے زمانے میں. مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر جتنی مرضی ہے
اپنے دماغ کی تدبیریں دوڑا لو، جتنی مرضی ہے راستے اختیار کر لو، راستہ ایک ہی ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا، اور طریقہ ایک ہی ہے، وہ آسمانی اتری ہوئی شریعت کا۔ تو مسلمان کی ترقی کے لیے کوئی راستہ تلاش نہیں کرنا پڑتا۔ جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، بد اخلاقی چھوڑ دے، سخاوت کو اپنا لے، بخل سے بچ جائے۔ یہ مالدار کی سیرت اور کردار ہے۔ صاحب حیثیت کا سیرت اور کردار یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سایہ دار درخت ہو، دوسروں کا بھی فائدہ سوچے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے انویسٹر، جتنے بھائی آئے ہیں، ایک تو بھائی کیسر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ سب کو شکریہ ادا کرنا، آپ تشریف لائیں سارے آنے والے مہمانوں کا۔ بھائی کیسر صاحب شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ باقی میری جتنی بات میں نے کی ہے اس کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ میرے دوستو، ہم دیکھیں کہ ہمارا کردار، ہمارا ضمیر، ہمارے اندر کی دنیا، کیونکہ ایک دن جیسے بھائی نے کہا نا جی ہم سے پہلے ساری باتیں بتانے کے بعد آخر میں کہا جی یہاں قبرستان کی بھی سہولت موجود ہے، یہاں قبرستان کی بھی سہولت موجود ہے، یہاں پر آپ کو قبر بھی مفت میں مل جائے گی۔ تو میرے دوستو، زندگی قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی چند دن کی رونقیں ہیں۔ اللہ کی قسم، بڑے بڑے بادشاہوں کی ہوا نکل گئی، اور جتنی مرضی ہے ترقی کر لو، موت کی ایک ضرب لگے گی اور گاؤں میں اعلان ہو جائے گا، میڈیا پہ اعلان ہو جائے گا کہ فلاں وزیر کو، فلاں بادشاہ کو وہ فوت ہو گئے، اور ان کو ان کے آبائی قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ جتنی مرضی ہے آگے چلے جاؤ، موت کی ضرب تمہیں اسی قبرستان میں لے آئے گی۔ جہاں سے زندگی شروع ہوتی وہیں زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں موت کے بعد باپ دادا چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، نامور چلے گئے، جب محمد الرسول اللہ چلے گئے، اور جب ان کے اہل بیت چلے گئے، جب صحابہ چلے گئے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور دل دنیا کی کسی رونق سے اثر نہیں لیتا۔ دل اگر اثر لیتا ہے، دل آباد ہوتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، تقوی سے، توبہ سے، قرآن سے، درود سے یہ دل آباد ہوتے ہیں، تو کردار سے آباد ہوتے ہیں۔ ورنہ دنیا کی کوئی خوشبو تمہاری بدبو کو نہیں مٹا سکے گی۔ ایک دن لوٹ کے قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا دانا، سب سے بڑا ذی شعور وہ بندہ ہے جو اپنی موت کی تیاری کر رہا ہے۔ تو زندگی کے پروجیکٹ میں، زندگی کے منصوبوں میں موت کو شامل کرو۔ اور موت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں، کسی وقت آ سکتی ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جو بندے کو رائے راست پہ چلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جینا مرنے کا جو سلیقہ طریقہ پیارے نبی لے کر آئے، اللہ وہ میں نصیب فرمائے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مالدار لوگوں کی عبادت تسبیح نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے۔ مالدار لوگوں کی عبادت بجھتے ہوئے چولہوں کو جلانا ہے، روتی ہوئی آنکھوں کو چپ کروانا ہے، اور جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ان بچیوں کی شادیاں کروانی ہیں، اور یتیم بچوں کا رونا دھونا اس کو ختم کرنا ہے۔ مالدار کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آج کا مالدار سمجھ نہ سکا، خود فقیر بنا ہوا ہے، اور آئے اور آئے اور آئے، اس کی کوئی حد نہیں۔ ساری دنیا کے خزانے سمٹ کے تیرے ہاتھ میں آ جائیں تو تیرے فقر کو ختم نہیں کر سکتے اگر تیرے ذہن اور زمین کے اندر سخاوت ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے دوستو، مومن سخی ہوتا ہے اور سخی مالدار ہوتا ہے۔ اگر جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کیا سخاوت کرے، وہ خاک سخاوت کرے گا۔ تو میرے دوستو، سارے بھائیوں سے، مالدار لوگوں سے گزارش ہے، اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، علاقوں میں غریب لوگوں کی تلاش کرو۔ اور یہ سب سے بہترین فیکٹریاں ہیں، سب سے بہترین جگہ انویسٹ کی آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے بھائیوں سے گزارش ہے، درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ تو رحیم بادشاہ رحم فرما، تو کریم بادشاہ کرم فرما. یا اللہ ہماری محفل مجلس میں آنے والوں کو یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما، سب کو ایمان کی روشنی نصیب فرما. یا اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما. یا اللہ ہماری زبانوں میں صداقت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے سینوں کے کھوٹ کو، بغض کو، حسد کو، کینے کو، عداوت کو یا اللہ ان پرانے درختوں کی جڑوں کو اکھیڑ دے. ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما اپنی محبت کے ساتھ، اپنے حبیب کی محبت کے ساتھ، اہل بیت کی محبت کے ساتھ، اور یا اللہ صحابہ اکرام کی محبت کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما. اور یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما، اپنی رجوع نصیب فرما، اپنی عزت و عظمت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ جتنی گندگیاں ہیں، رذائل ہیں، اب برے اخلاق ہیں، یا اللہ اس سے ہمیں یا اللہ پناہ نصیب فرما، ہمارے اندر سے ختم فرما. اور یا اللہ جتنے بھائی آئے ہیں جو انویسٹ کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، سب کو پیارے نبی کے طریقے پہ کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پیارے نبی کا ایک ایک طریقہ زندہ فرما، ہمیں سچائی نصیب فرما. یا اللہ دھوکے سے بچا، حرام مال سے بچا، سخاوت نصیب فرما، فیاضی نصیب فرما، جود و سخا نصیب فرما. یا اللہ وہ زندگی نصیب فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تیرا حبیب راضی ہوتا ہے. اس زندگی ان راہوں سے ہمیں واپس لوٹا جو جہنم کو جاتے ہیں، تیری ناراضگی کی طرف جاتے ہیں. یا اللہ اپنی رضا والی، اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما. ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما. اسلام کی زندگی، اسلام کی موت نصیب فرما. یا اللہ ہمارا جینا مرنا تیرے امر کے تابع ہو، تیرے حبیب کے تابع ہو. ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری سیاست، ہماری ساری زندگی کی جتنی رائے ہیں پیارے نبی کے طریقے پہ آ جائیں. یا اللہ تیری چاہت کے مطابق آ جائیں، پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی قدر کرنے والے بن جائیں. یا اللہ آپس کی محبتیں نصیب فرما، آپس کی محبتیں نصیب فرما. سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. جزا اللہ عنا محمدا وآلہ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.